میں اکثر سوچتا تھا کہ جب اللہ کسی انسان پر اس کی سخت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر اکثر ایسے لمحات ہماری زندگیوں میں کیوں آتے ہیں جب انسان تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، دل تکلیف اور اذیت سے بھر جاتا ہے اور اپنا آپ کسی بوجھ جیسا لگنے لگتا ہے۔ لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو چننے کے لیے ان پر آزمائش بھیجتا ہے۔ آزمائش محبت ہی کا پیمانہ ہے، اور پھر جو لوگ اپنے رب کی چاہت کے لیے اپنی چاہت قربان کر دیتے ہیں تو اللہ انہیں ان کی تکلیفوں، اذیتوں اور قربانیوں کے بدلے میں بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ کندن بننے کے لیے جلنا تو پڑتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا۔ پھر آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ ایک روشن صبح آپ کی بھی منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری بھی ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اور پھر تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو تو اللہ جواب نہیں دیتا؟ ارے جب تم دعا مانگتے ہو، اللہ تب کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض تمہارے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں رائے گاں جا رہی ہیں۔ فرق بس اتنا ہے کہ اللہ جو تمہارے لیے کرتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آنے لگے یا تمہیں کسی طرح اللہ کے منصوبوں کا علم ہو جائے تو ایمان کیسا، تو آزمائش کیسی؟ بس توکل کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، اور وہ تو وہ دروازہ بھی کھول دیتا ہے جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، نہ ہی آپ نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر آپ کی مسلسل دعاؤں کی دستک ہو؟ صبر رکھیں اور انتظار کریں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ بس اپنے دل کو سمجھاؤ کہ جو اللہ یوسف کو مصر کا شہنشاہ بنا سکتا ہے، یونس کو مچھلی کی آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانی کو خوشیوں میں کیوں نہیں تبدیل کر سکتا؟ وہ کیوں اس پر قدرت نہیں رکھتا؟ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں کیسے اکیلا کر دے گا؟